الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ طٰہٰ کی آیت 132 سے سورہ کا مطالعہ کر رہے ہیں. یہ خاتمہ سورہ کی آیات ہیں. میں نے اس سورہ کے تعارف کے موقع پر یہ عرض کیا تھا، اس سورہ میں خطاب رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. اس میں آپ کو صبر و انتظار کی تلقین کی گئی. سورہ کا یہی موضوع ہے جو اب آخر میں بالکل نمایاں ہو کر سامنے آ گیا ہے. قرآن مجید کا عام طریقہ یہی ہے کہ وہ ابتدا کرتا ہے، تمہید باندھتا ہے، پھر اس مدعا پر استدلال کرتا چلا جاتا ہے. اس میں زیادہ تر تاریخ سے استدلال کیا گیا ہے، اس لیے کہ پیغمبروں کے معاملات تاریخی کا موضوع ہے. ان کو کیا مراحل پیش آئے، انہوں نے اپنی ذمہ داریاں کس طرح ادا کیں، اس میں اگر کسی جگہ لغزش ہوئی تو اس کی کیا نوعیت تھی، اور اللہ تعالیٰ اس طرح کے معاملات میں تنبیہ کس طرح کرتے ہیں، نتیجے کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں، اور پیغمبروں سے ان کی توقع کیا ہوتی ہے. یہ چیزیں بڑی تفصیل کے ساتھ اس سورہ میں زیر بحث رہی ہیں. سیدنا موسیٰ کی سرگزشت بھی اسی پہلو سے سنائی گئی ہے، اور قصہ آدم و ابلیس بھی اسی لحاظ سے بیان ہوا ہے کہ عجلت سے پرہیز کی جائے. اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری دے دی ہے، اس ذمہ داری کو سمجھا جائے کہ کیا ہے، اس کو آخری درجے میں ادا ہونا چاہیے. اس سے متعلق جو چیزیں وجود پذیر ہوں گی وہ بھی اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہیں. اس ذمہ داری کو ادا کرتے وقت جو اقدامات کرنے ہیں اس کے مختلف مراحل کا فیصلہ بھی وہی کریں گے، اور اس کے نتائج بھی انہی سے متعلق ہیں. اس لیے ان میں اپنے آپ کو کھپانے کے بجائے ساری توجہ اس چیز پر مرکوز رہنی چاہیے کہ ذمہ داری کیا ہے. اس میں پھر آخر میں یہ بتایا تھا کہ اس وقت رد عمل بڑا سخت ہے، لوگ مان کر نہیں دے رہے، بلکہ اب تو وہ تشدد اختیار کرنے پر آ گئے ہیں. پہلے بھی مسلمانوں کے خلاف انہوں نے بہت سے اقدامات کیے ہیں. وہ لوگ جو زیر دست تھے، کمزور تھے یا غلام تھے، ان کو بہت کچھ تعذیب کا ہدف بنایا گیا ہے. لیکن اب وہ پیغمبر ہی کو دنیا سے رخصت کر دینے کا فیصلہ کیے بیٹھے ہیں. اس طرح کی صورتحال میں ہر شخص کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اب آخری فیصلہ ہو جانا چاہیے. لیکن ارشاد فرمایا کہ یہ فیصلہ تو ہم کریں گے، اور ہم نے ہر چیز کے لیے ایک اجل مقرر کر رکھی ہے، ایک وقت طے کر رکھا ہے. وہ وقت ہم اپنی حکمت سے طے کرتے ہیں کسی قوم کو کتنی مہلت ملنی ہے. وہ ہم جب طے کر لیتے ہیں تو پھر ہر حال میں اس مہلت کے پورا ہونے کا انتظار کرتے ہیں. چنانچہ یہی انتظار آپ کو بھی کرنا ہے. اس میں ادنیٰ درجے کی عجلت نہیں ہونی چاہیے. یہ مضمون خاتمے کا مضمون ہے. عجلت نہیں ہونی چاہیے. آپ کے لیے اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت ہے وہ صبر کی ہدایت. فیصلے کے انتظار میں، اگلے اقدام کے انتظار میں آپ صبر کریں. اور صبر چونکہ اس مرحلے میں، یعنی یہ مرحلہ جس میں گویا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب کیا ہونا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جو کہنا تھا کہہ لیا، جو بتانا تھا بتا دیا، اب کیا کسر رہ گئی ہے، کیا کیا جائے. لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں.
تو یہ صبر ذرا مشکل چیز ہے، اور صبر ہمیشہ ہی سے مشکل ہوتا ہے۔ اس کے لیے اللہ کی مدد مانگیے، اور وہ آپ کو نمازوں سے ملے گی۔ سر بسجود رہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں، پانچوں نمازیں جو سب پر لازم کی گئی ہیں ان کا اہتمام بھی کریں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر نفل نمازوں کا اہتمام بھی کریں، اور ان نفل نمازوں میں خاص طور پر اشراق یا چاشت کی نماز اور تہجد کا ذکر کیا ہے۔ اس میں رسالت مآب مخاطب ہے، تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ کریں، اور عام مسلمانوں کو بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور وہ اب آپ کے اہل ہو چکے ہیں، وہی آپ کا خاندان ہے، ان سے بھی یہ کہیں کہ وہ نماز سے مدد مانگیں، اور جو ہدایت کی گئی ہے یا نماز کے بارے میں جو تلقین کی گئی ہے، ثابت قدمی کے ساتھ اس کے پابند رہیں۔ اس میں ادنیٰ درجے کا کوئی اضمحلال نہیں آنا چاہیے، یہ ہدایت کی گئی۔ اس کے بعد بڑی اہم بات کہی تھی آخر میں، وہ اہم بات یہ تھی کہ اس میں ظاہر ہے کہ انسان کو جو مادی ضرورتیں درپیش ہوتی ہیں، رزق کی جدوجہد کرنی ہے، کھانے کمانے کے معاملات ہیں۔ ہمارے زمانے میں تو یہ اور بھی پیچیدہ ہو گئے، لیکن قبائلی تمدن میں بھی خاص طور پر عرب میں زیر دستوں کا معاملہ بہت مشکل تھا۔ یعنی ایک تو کھاتے پیتے لوگ ہیں، تجارت کر رہے ہیں، ان کے باغات ہیں، انہوں نے بھیڑ بکریاں پالی ہوئی ہیں جو اس زمانے کے عام پیشے تھے، ان سے ان کو جو رزق ملتا ہے اس پر وہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لیکن غلام، زیر دست اور بچے، یعنی جو ابھی مال جائیداد کے اس طرح مالک نہیں بنے، ان کا انحصار ہی اپنے والدین یا اپنے آقاؤں پر ہے۔ ان کا کیا بنے گا؟ یہ ایک چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے تھے کہ مجھ پر تو جو لوگ ابتدا میں ایمان لائے ہیں وہ زیادہ تر یہی زیر دست لوگ ہیں، یعنی غلام ایمان لائے ہیں، لڑکے ایمان لائے ہیں، یہ معلوم ہے کہ ابتدا میں بڑے لوگ ایمان نہیں لائے۔ سیدنا صدیق سب سے بڑے ہیں عمر میں، اور ان کو بھی 38 سال کہ وہ ہو گئے تھے جب یہ توفیق ملی کہ وہ اللہ کے پیغمبر کو دیکھیں اور ایمان لے آئے۔ باقی سب لوگ تو 18 20 اس طرح نوجوان تھے۔ وہ جس کو سیدنا موسیٰ کی سرگزشت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ پہلے مرحلے میں قوم میں سے ایک ذریت ایمان لائی، یعنی لڑکے بڑکے تھے، انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ تو اس میں سب کے لیے رزق کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے۔ وہ ارشاد فرمایا کہ یہ آپ کا کام نہیں، یعنی یہ بندوبست ہم نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے، اب ہم دیکھیں گے کہ ان کے لیے کیا کرنا ہے، کیا حالات سازگار کرنے ہیں۔ چنانچہ اس کے پھر سیرت کی آپ کتابیں پڑھیں تو بہت سے واقعات پیش آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا اسباب ان کے لیے کھولے، وہ ایک الگ داستان ہے۔ یہاں اصولی بات یہ بیان کر دی ہے کہ نہ اپنے لیے رزق کی جدوجہد کی ذمہ داری ہم نے آپ پر رہنے دی ہے، جیسے ہی ہم نے منتخب کر لیا تو ذمہ داری ہم پر آ گئی، اور نہ ان لوگوں کے معاملے میں آپ کو کسی تشویش میں مبتلا ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنا کام کریں۔ یہ بھی وہی چیز ہے کہ عجلت کبھی اس پہلو سے پیدا ہوتی ہے کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، کبھی اس پہلو سے پیدا ہوتی ہے کہ لوگ معاندت پر ہیں تو عذاب کیوں نہیں آ رہا، کبھی اس پہلو سے ہوتی ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کے لیے کیا کوئی بندوبست کرنے کا مکلف نہیں ہوں، یا میری دعوت سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے۔ تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر یہ کہا ہے کہ لا نسألک کا رزق، اس کی ہم نے آپ پر کوئی ذمہ داری ڈالی نہیں ہے، یہ ذمہ داری نحن نرزق، ہم نے اپنے اوپر لے رکھی ہے، اور ذمہ داری کو ہم انجام دیں گے۔ آپ سے ہم جس چیز کا تقاضا کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ خواہ اس دین پر عمل کا معاملہ ہو یا ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا معاملہ ہو، آپ نگران رہیے کہ تقوی کے خلاف کوئی چیز نہ ہونے پائے۔ ہم آپ سے جس چیز کا تقاضا کرتے ہیں وہ تقوی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق صحیح طریقے سے قائم رہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے معاملے میں کوئی انحراف نہ ہونے پائے، جتنے مسلمان بھی ہیں 10 ہیں 20 ہیں ان کی نگرانی رہے، ان کی تربیت میں کوئی کمی نہ آنے پائے۔ وہ جیسے سورہ عبس میں بیان کیا ہے کہ وہ تو اپنے تزکیے کے لیے بھاگا چلا آتا ہے تمہارے پاس، اور اس کی تم پرواہ نہیں کرتے۔ ان چیزوں پر توجہ ہونی چاہیے، اور فرمایا تھا کہ تمہیں جب ہم نے یہ ذمہ داری دی ہے تو
اب انجام کیا ہونا ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اور جب پیغمبر کی حیثیت سے ہم کسی کو زمین پر بھیج دیتے ہیں تو پھر یہ طے کر دیتے ہیں کہ انجام کی فیروز مندی دنیا میں بھی تقوی کے لیے اور آخرت میں بھی تقوی کے لیے، یعنی عام حالات میں تو دنیا میں ضروری نہیں کہ نتائج نکلیں، لیکن چونکہ اللہ کے پیغمبروں کے معاملے میں دنیا اور آخرت دونوں میں ان کی دعوت اور ان کی جدوجہد نتیجہ خیز ہوتی ہے، تو جگہ جگہ اس کو بیان بھی کیا ہے کہ دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے۔ والعاقبۃ للتقویٰ، یہ تو وہ چیزیں ہیں جو خاص طور پر آخر میں آپ کو بتائی گئی ہیں، توجہ دلائی گئی ہے اس معاملے میں۔ ظاہر ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی صلاحیتوں اور اپنے ملکات کا جائزہ لے کر یہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ مجھے نبوت کرنی چاہیے۔ اللہ نے انتخاب کیا، اللہ نے ذمہ داری دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھڑا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ ہی سارا لائے عمل طے کر رہے ہیں، پہلے کیا کرنا ہے، بعد میں کیا کرنا ہے، بلکہ پہلے کیا کہنا ہے، بعد میں کیا کہنا ہے، یعنی ہر چیز براہ راست آسمان کی نگرانی میں ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ کے بعد اب قیامت تک جو لوگ بھی اس نوعیت کی کوئی خدمت انجام دیں گے ان کو یہ فیصلے اجتہاد سے کرنے ہیں۔ میں آپ کوئی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ دین کی سچی بصیرت حاصل کرے، جس کو قرآن مجید نے تفقہ فی الدین سے تعبیر کیا ہے، تو وہ بھی یہ فیصلہ اپنے اجتہاد سے کرے گا، یعنی کوئی آسمان کی وحی تو نہیں آئے گی۔ وہ خیال کرے گا کہ شاید میرے اندر اس کی صلاحیت ہے، رجحان ہے، شوق پیدا ہوگا، تو یہ صلاحیت کا ادراک، شوق، رجحان، یہ سب چیزیں اجتہادی طور پر آدمی طے کرتا ہے، یعنی اپنا مطالعہ کرتا ہے اور اس کے بعد کسی نتیجے پر پہنچ جاتا ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں دین کا علم حاصل کروں گا اور قرآن کی تعبیر کے مطابق دین میں تفقہ اور بصیرت پیدا کروں گا۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ تفقہ فی الدین کے لازمی نتیجے کے طور پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں۔ اب دین بتانا بھی ہے، اس کی تعلیم بھی دینی ہے، لوگوں کو تربیت بھی کرنا ہے، اس میں بھی مراحل پیش آئیں گے۔ انسانی زندگی تو ایک ہی طریقے کے مطابق کام کرتی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ پیغمبروں کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کچھ خصوصی آزمائشیں بھی نازل کرتے ہیں، ابتلا کا ایک خصوصی قانون بھی ہے، میں نے اس کو سنن الہیہ میں بیان کیا ہے اپنی کتاب میزان میں، قرآن مجید میں بھی بہت وضاحت سے اس کا ذکر ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عمومی ابتلا کا قانون جاری ہے، اور اگر اس کو اصول میں دیکھا جائے تو کچھ نہ کچھ اس کی جھلک ادھر بھی نظر آ سکتی ہے۔ تو یہ جتنے معاملات ہیں ان میں جن چیزوں کا ہم سے تعلق نہیں بنتا، یعنی یہ بات کہ ہم فیصلہ کیا کریں، یہ بات کہ کام کیسے کریں، یہ بات کہ اس کا نقشہ کیا بنائیں، یہ بات کہ اس کو کن مراحل سے گزاریں، یہ سب ہم اپنے اجتہاد سے طے کریں، یعنی جو اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، علم دیا ہے، اس کی روشنی میں فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ چونکہ ہے اللہ کا کام اور یہاں اجتہادی طور پر طے کیا جا رہا ہے، تو اس کے بارے میں ظاہر ہے کہ یہ ضمانت نہیں دی جا سکتی کہ ہر قدم بالکل ٹھیک اٹھے یا ہر فیصلہ بالکل صحیح ہوگا، اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، اور غلطی پر بھی تنبیہ کا ایک قاعدہ سنت اللہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات توجہ دلاتے ہیں، اس میں کچھ چیزیں جیسے عام آدمی کو بھی پیش آتی ہیں وہ اہل حق کو بھی، اہل دعوت کو بھی پیش آ جاتی ہیں۔ اسی طرح سے اب یہ جو فرمایا ہے آخر میں آ کر کہ نتائج کے باب میں آدمی کو صبر کرنا ہے، اس صبر کے مراحل اس طرح متعین نہ صحیح لیکن پیش آئیں گے، مخالفین کی طرف سے، معاندین کی طرف سے، ان کے عمل رد عمل کے بے شمار مسائل ہوں گے، ان میں بھی یہ مراحل پیش آئیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ اگرچہ یہ معاملہ ہمارے اجتہاد پر مبنی ہے، لیکن جو بات یہاں کہی گئی ہے اسی کو میں نے بیان کیا تھا پچھلی نشست میں کہ اہل حق یا اہل دعوت کو بھی چاہیے کہ اس طرح کا مسئلہ پیش آ جائے تو وہ ساری توجہ دنیوی تدابیر پر نہ رکھیں بلکہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ ان کے لیے بھی یہی تعلیم ہے، یعنی یہ تعلیم رسالت مآب کو تو متعین طریقے سے دی گئی ہے اور کچھ چیزیں آپ پر لازم کر دی گئی ہیں، لیکن اہل دعوت کے لیے بھی یہی ہے کہ جب یہ مراحل آئیں یا اس طرح کی صورتحال ہو
تو یہاں اللہ کی ایک متعین رہنمائی ہے، یعنی نماز کی طرف رجوع کرنا، صبر اور نماز، نماز سے مدد مانگنا، صبر کرنا، اور اس استبار میں یا اس صبر میں ہر موقع پر اپنے رب کی معیت طلب کرنے کی صحیح کرنا۔ اس میں جس طرح کی اہمیت نفل نمازوں کی پیغمبر کے لیے بیان کی گئی ہے، ظاہر ہے کہ وہی اہمیت میرے آپ کے لیے بھی۔ ہم لوگوں کو بھی اس طرح کے موقعوں پر یہی کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز رہیں۔ یہی معاملہ اس آخری بات کا بھی ہے، یعنی رزق کی جد و جہد، اس کو بھی ثانوی حیثیت حاصل ہو جائے گی۔ اگر یہ راستہ اختیار کر لیا ہے تو پھر اولین اہمیت اسی کی ہے۔ باقی کے لیے اللہ اسباب پیدا کرے گا، معاملات ہوں گے، اور ہر شخص کی صلاحیت کے لحاظ سے وہ اپنا کام کرتا ہے۔ اس میں بالکل وہی وعدہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہاں متعین ہے، متحقق ہے، یہاں ہم توقع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرے گا۔ اس میں اصل اہمیت اسی کی ہونی چاہیے کہ اس پر شرح صدر ہے کہ یہ کام صحیح ہے، شرح صدر ہے کہ ہمیں اسے انجام دینا ہے۔ اس میں بھی وہی بات ہے کہ ہر مرحلے پر، ہر زاویے میں آدمی کو جس چیز کو اپنی توجہات کا مرکز رکھنا ہے وہ تقویٰ ہے۔ یعنی میں اپنی زندگی میں، اپنے معاملات میں، اپنے علم میں، اپنے عمل میں، اپنی دعوت میں، اپنی سرگرمیوں میں اگر کوئی کام کرنا ہے تو لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں ساری توجہات کا مرکز تقوی کو رکھوں گا۔ اور یہ بڑی جامع تعبیر ہے، یعنی تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اس کی نگرانی رہے گی کہ میری طرف سے حدود کی کوئی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں متعین کر دی ہیں میں ان میں کہیں کوئی انحراف تو نہیں اختیار کر رہا، اور لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں میری طرف سے کوئی ایسی چیز تو نہیں ہو رہی جس میں تقوی کے حدود پامال ہو گئے۔ تو تقوی ہے جس کی تعلیم دی گئی ہے، اور جو آخر کی بشارت ہے والعاقبۃ للتقویٰ، وہ دنیا کے لحاظ سے تو اس طریقے سے نہیں ہے جیسے پیغمبروں کے معاملے میں ہے، یعنی وہاں وعدہ ہے، وہاں ہر حال میں اس انجام کو فیروز مندی میں بدلنا ہے۔ یہاں آپ توقع کر سکتے ہیں اپنے رب سے کہ وہ اس کو فیروز مندی میں بدلے۔ آخرت میں البتہ اللہ کا وعدہ ہے، اور وہ اپنے وعدوں کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ تو یہ اس کے کچھ فقہی پہلو تھے جس کا تعلق ہم عاجز انسانوں سے ہے، اس کو بھی میں نے کوشش کی ہے کہ واضح کر دوں۔ اس کے بعد اب خاتمے کی آیات ہیں۔ ارشاد فرمایا وقالوا لولا یاتین بآیہ لولا یاتین بآیۃ من ربہ۔ انہیں اصرار ہے، یعنی یہ ساری باتیں تو ہم کر رہے ہیں، اور اب آپ کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اپنے رب سے لو لگائیے، اب اس کی طرف تبتل اختیار کیجئے، گوشہ گیر ہو جائیے، نماز کا اہتمام کیجئے، اب نفل پڑھیے، اب اللہ تعالیٰ کے سامنے، اپنے پروردگار کے سامنے سجدہ ریز رہیے۔ لیکن یہ حضرات اب کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ پھر اس بات کا جواب دیا ہے کہ اب یہ خیال نہ کیجئے کہ ان سے مزید بات کریں، کوئی راستہ نکلے، یہ اس بات پر اصرار کرتے رہیں گے۔ اب انہیں اصرار ہے کہ اپنے پروردگار کے پاس سے یہ ہمارے لیے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے، یعنی ہمارے سامنے اب کوئی عذاب کی علامت نمودار ہونی چاہیے، کوئی آسمان سے فرشتے اترنے چاہیے۔ یہ سب باتیں قرآن میں دوسرے مقامات پر بڑی تفصیل سے بیان ہوئی ہیں، ان میں سے کوئی نشانی سامنے آنی چاہیے۔ یہ وہی اصرار ہے جو ہمیشہ سے الحاد بھی کرتا ہے، شرک بھی کرتا ہے، کفر بھی کرتا ہے۔ یعنی ہمارے سامنے حجاب اٹھنا چاہیے، ہمیں دکھائیے کون ہے، کس کو کہتے ہیں پروردگارہ۔ اللہ تعالیٰ کو اصرار ہے کہ میں نے تو لوگوں کو علم و عقل کے امتحان میں ڈالا ہے، اس لیے ہر حال میں وہی طریقے ہوں گے۔ چنانچہ بتایا ہے قرآن میں کہ ہم نشانیاں دیتے بھی رہے ہیں، لیکن ان کے دینے کا مقصد بالکل اور ہوتا ہے، اور ان سے کبھی کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا۔ یہ بھی بتا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی انسان کے ایمان لانے، اس کے حق کی طرف متوجہ ہونے کا معاملہ ہمیشہ علم و عقل ہی کی بنیاد پر ہوا ہے، اسی کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ دعوت کی اصل بنیاد، اللہ کے دین کی اصل بنیاد وہی ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں کوئی نشانی دکھائی جاتی، کوئی ایسی چیز ہمارے سامنے آنی چاہیے جو فیصلہ کن ہو جائے
یہ تو دکھاتے نہیں ہیں، لیکن اپنی پیغمبری کا ذکر بھی کرتے ہیں اور کبھی یہ کہتے ہیں کبھی وہ کہتے ہیں، اصل بات جو ہم کر رہے ہیں اس کا کوئی جواب نہیں دیتے۔ انہیں اصرار ہے کہ اپنے پروردگار کے پاس سے یہ ہمارے لیے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے؟ کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں میں جو کچھ ہے اس کی گواہی نہیں پہنچی؟ یہ جواب دیا۔ یعنی علم و عقل ہی کے پھر ایک خاص پہلو کی طرف توجہ دلائی کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ خود اس دعوت کو یہ سمجھے، یہ اس کے استدلال کو سمجھے، یہ جو نشانیاں انفس و آفاق میں ہیں اور جن سے استنباط کر کے حقائق دریافت ہوتے ہیں ان کو سمجھے۔ چلے وہ نہ صحیح تو یہ دیکھیں کہ اگلے صحیفوں میں وہ کیا چیز ہے جو ہماری سنت اللہ رہی ہے۔ یہ اگر غور کر کے دیکھیے تو خود جواب بتا رہا ہے کہ یہ سوال اہل کتاب کا القاء کیا ہوا ہے، اور ان آخری صورتوں سے مراد یعنی جب رسالت مآب کی ہجرت قریب آ رہی ہے، یہ اسی دور کی صورتیں ہیں، اس میں یہ پیچھے آ گئے تھے۔ اصل مخاطب تو ان صورتوں میں جیسے آگے بھی معلوم ہوگا مشرکین عرب ہیں، انہی کو خطاب کیا گیا ہے، لیکن یہ القاء کر رہے تھے مختلف چیزیں۔ تو یہ بتایا گیا کہ یہ حضرات کی سوال تو القاء کر رہے ہیں، لیکن کیا اپنی کتابوں میں جو اللہ تعالیٰ کی دعوت بیان ہوئی ہے وہ کس طرح آتی ہے، پیغمبر کیسے آتے ہیں، کن چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں، ان میں سے کوئی چیز انہوں نے کبھی نہیں پڑھی۔ ان کو تو یہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے لکھا ہے یہ جس سوال کا جواب ہے وہ چونکہ اہل کتاب کا القاء کیا ہوا تھا، اس لیے جواب بھی انہی کو پیش نظر رکھنا ہے۔ یعنی تمہیں تو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، تمہارے پاس تو اللہ کے صحیفے موجود ہیں، نبوت کی پوری تاریخ موجود ہے، کیا اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے لوگوں کو ایمان لانے پہ مجبور کیا کرتے ہیں؟ ایسی نشانیاں نمودار ہوتی ہیں، کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں میں جو کچھ ہے اس کی گواہی نہیں پہنچی؟ ارشاد ہوا وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ۔ اگر ہم ان کو اس سے پہلے ہی کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یہ کہتے کہ پروردگار تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے ہم تیری آیتوں کی پیروی اختیار کر لیں۔ یہ اب ان کو جواب دے کے فوراً تبصرہ کیا ہے رسالت مآب کے اصل مخاطبین پر کہ یہ حضرات یہ تو سمجھیں کہ ان پر اللہ کا کتنا بڑا احسان ہوا ہے۔ لقد من اللہ نے ان کے اوپر بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے اندر سے ایک رسول اٹھا دیا، وہ ان کو حقیقت بتا رہا ہے، عذاب کو مؤخر کر دیا ہے۔ ورنہ یہ اپنے ماضی کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ ایک پیغمبر کی اولاد ہے، انہوں نے شرک اختیار کیا ہے۔ اس شرک کو اختیار کرنے کی پاداش میں اس سے پہلے بھی ان کی طبیعت درست کی جا سکتی تھی۔ یہ اس سے پہلے بھی خدا کی منتخب قوم ہے، ذریت ابراہیم ہے، تو کیا ان کو اس کا احساس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک پیغمبر بھیج کر پہلے متنبع کیا ہے اور اب یہ کہا ہے کہ نہیں مانو گے تو پھر تمہارے اوپر عذاب کا تازیانہ برسے گا۔ تو ارشاد ہوا کہ پھر یہ ذلیل و رسوا کر دیے جاتے اور اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب نازل کر دیتا تو یہ چلاتے اور کہتے کہ ہمیں تنبیہ کیوں نہیں کی گئی، بتایا کیوں نہیں گیا، کہ ایسا کیوں ہوا ہمارے ساتھ۔ اللہ نے ان کے اوپر بڑا کرم کیا۔ اس میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ان نذل و نخزا، ذلیل و رسوا، رسوائی، ذلت، ان الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے، اس کی وضاحت کی میں نے۔ اصل الفاظ ہیں من قبل ان نذل و نخزا۔ استاذ امام لکھتے ہیں ذلت اور خزی کے الفاظ اپنے عام استعمال میں ایک دوسرے کے مفہوم میں بھی آتے ہیں، یعنی یہ بالکل مترادف استعمال ہو جاتے ہیں، ذلت، رسوائی۔ لیکن جب یہ دونوں ایک ساتھ آئیں جس طرح یہاں آئے ہیں تو ان کے درمیان ایک نازک سا فرق ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں ذلت سے مراد وہ ذلت ہوتی ہے جس کا احساس ایک ذلیل ہونے والا خود اپنے باطن میں کرتا ہے، یعنی اپنے اندر وہ محسوس کرتا ہے کہ میری تذلیل ہوئی ہے۔ اور خزی سے وہ رسوائی مراد ہوتی ہے جو دوسروں کے سامنے اس کو ہوتی ہے۔ یعنی ایک پہلو یہ ہے کہ ذلت کا احساس جب وہ واقع ہو گئی تو انسان کے باطن میں ہوا،
اور دوسرا یہ ہے کہ نظر بھی آ رہا ہے کہ لوگ بھی مذاق اڑا رہے ہیں، تو دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیے ہیں نذلہ و نخسہ، تھوڑا سا فرق ہے۔ مطلب یہ کہ نہ ہم اپنی نگاہوں میں ذلیل ہوتے اور نہ دوسروں کے آگے ہی رسوائی اور فضیحت کی یہ نوبت آتی، یہ پوری بات کا مطلب ہو جائے گا۔ تو ارشاد ہوا کہ پھر تو تم یہ کہتے، ارشاد قل کل متربص فتربصوا، رسول اللہ کو کیا فرمایا تھا؟ انتظار کریں، صبر کے ساتھ اپنا کام کرتے رہیں۔ پیغمبروں کے لیے یہی زیبا ہے کہ وہ اپنی دعوت پیش کریں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور اپنی جد و جہد میں، اپنی دعوت میں، اپنے طریقۂ کار میں، اپنے طرز عمل میں تقوی کو محور و مرکز بنائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی حدود کی پیروی، اللہ تعالیٰ کے حدود کی معرفت، اللہ تعالیٰ کے حدود کے بارے میں تنبیہ، توجہ، ہر وقت بیدار رہنا کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ انسان بعض اوقات ناکامیوں میں تقوی کو بھولتا ہے اور بعض اوقات کامیابیاں اس کے لیے حجاب بن جاتی ہیں، تو ہر حال میں تقوی پیش نظر رہے، اللہ تعالیٰ سے انسان ڈرتا رہے، کیونکہ اس کی پکڑ بھی بے پناہ ہوتی ہے، اور وہ جب ذلت اور رسوائی میں کسی قوم، کسی گروہ کو ڈالتا ہے تو اس کا بھی انسان بس اندازہ ہی کر سکتا ہے، اور اگر دین کی دعوت کے علمبردار بن کر کوئی جانتے بوجھتے غلط اقدام کیا جائے تو پیغمبروں کو بھی معاف نہیں کیا جاتا، وہ بھی یونس کی طرح مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ اور اس میں جو الفاظ ہیں وہ کبھی قرآن میں پڑھیے کہ اگر وہ اس کے بعد توبہ و استغفار نہ کرتا اور وہ اگر مسبحین میں سے نہ ہوتا، یعنی ہمیں یاد کرنے والا اور ہماری طرف رجوع کرنے والا، قیامت تک وہیں پڑا رہتا، ہمیں کیا پرواہ تھی۔ تو اس کے لیے اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھنا اور یہ خیال کرنا کہ ہم نے فلاں کام کر لیا اور فلاں کام کر لیا، یہ خود ایک شیطنت ہے جو بعض اوقات علماء میں پیدا ہو جاتی ہے، دین کی دعوت کام کرنے والوں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اس میں اصل چیز کیا ہے؟ تقوی۔ تو تقوی پر قائم رہنے کے لیے صبر، اور صبر پر قائم رہنے کے لیے نماز، اللہ کی طرف رجوع، تو پورا نسخہ پیچھے بتایا ہے۔ اب آگے بیان فرمایا کہ اس وقت ان کو بھی انتظار کرنا ہے، تم بھی انتظار، یعنی اب فیصلہ ہے کہ پیچھے جب یہ کہا تھا کہ صبر کرو، تو اس میں جو تعبیر عام طور پر اختیار کی ہے صورتوں کے آخر میں، ایک لفظ اور اضافہ کر کے وہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، یہاں وہ لفظ نہیں اختیار کیا، اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کرو۔ یہاں صرف یہی بات کہی تھی، اب آخر میں اس کو کھول دیا اور یہ بتایا کہ اصل میں اب فیصلے ہی کا مرحلہ رہ گیا ہے، یعنی وہ عنقریب آ جائے گا، اس کے تھوڑے دنوں کے بعد پھر فیصلہ آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آپ قوم کو چھوڑ دیں، جو کام کرنا تھا وہ آخری درجے میں ہو گیا، اب آپ ہجرت کر سکتے ہیں۔ ہجرت خدا کے فیصلے کی ابتدا ہوتی ہے، وہ ہو گئی، اب بس اس کے بعد اقدام ہے، عذاب ہے، اس کے بعد نجات ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اب نتیجے نکلنے ہیں۔ تو اس موقع پر کہا کل متربصن، ان سے کہو ہر ایک منتظر ہے، یعنی اس وقت تم بھی منتظر، ہم بھی منتظر، تمہارے مخاطبین بھی منتظر، اور اس مکے کے گرد و پیش کی بستیاں بھی منتظر، وہ دنیا جو نتیجہ دیکھنا چاہتی ہے ایک پیغمبر کے آنے کا وہ بھی منتظر، تو سب منتظر۔ بڑی بلاغت ہے اس میں، کل متربصن، اس وقت ہر ایک منتظر ہے ہمارے فیصلے کا۔ میں نے لکھا ہے یعنی ہم بھی اور وہ سب لوگ بھی جو اس کشمکش کو دیکھ رہے ہیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں، سب انتظار کر رہے ہیں کہ نتیجہ دیکھیے کیا نکلتا ہے۔ قریش بازی پا لیتے ہیں، یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، ان کی زبان سے جو دعوے نکل رہے ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ایک طرف قریش کی تنبیہ و تہدید کر رہے ہیں اور دوسری طرف بشارتیں دے رہے ہیں کہ عجم کے خزانے آنے والے ہیں، سب انتظار کر رہے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہر ایک منتظر ہے، سب بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، اور رسول اللہ کو خطاب کر کے یہ کہا تھا کہ تم صبر کرو، اب ان کو کہا فتربصوا، جب سب انتظار کر رہے ہیں ہمارے فیصلے کا، تو اے مشرکین عرب، اے قریش مکہ، تم بھی انتظار کرو۔
اب انتظار کے لیے جب اس اسلوب میں کہہ دیا جائے تربص کے لیے، تو اس کے اندر جو اطاعت کی شدت ہوتی ہے، مطلب یہ ہے کہ اب بس وہ امر اللہ آنے والا ہے، اب فیصلہ ہونے والا ہے، فتربصوا۔ میں نے لکھا یہ خطاب کا اسلوب شدت اطاعت کے اظہار کے لیے ہے۔ اس سورہ میں ان کو اس طرح براہ راست خطاب کیا نہیں گیا، لیکن اب کر دیا ہے۔ قل کل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اهتدی۔ پھر ان قریب جان لوگے کہ کون سیدھی راہ پر چلنے والا ہے اور کون برسر غلط۔ یعنی اب ہدایت اور ضلالت نتیجے کے لحاظ سے فیصلہ کن ہو جائے گی۔ وہ اپنے استدلال کے لحاظ سے تو اس وقت بھی فیصلہ کن ہے، لیکن اب نتیجے کے لحاظ سے بھی فیصلہ کن ہو جائے گی، اور نتیجہ ہی نہیں منزل کے لحاظ سے۔ پھر ان قریب جان لوگے کہ کون سیدھی راہ پر چلنے والا ہے اور کون برسر غلط ہے، اور کون منزل تک پہنچا اور کون راہ سے بھٹک گیا۔ تو یہاں سورہ کو ختم کر دیا، یعنی یہ بتا دیا ہے کہ اب نتیجہ کیا ہونے والا ہے، انجام کیا ہونے والا ہے، فیروز مندی کس کے لیے ہے، اور کون اللہ کے عذاب کی زد میں آنے والا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر